بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ میری بیوی بہت بدصورت تھی، مجھے اس سے گھن آتی تھی۔ میں اس کے پاس بھی نہ جاتا جب مجھے آفس میں ایک لڑکی سے محبت ہوئی اور بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لی۔ شادی کے 1 سال بعد وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ قبرستان لے گئی، بولی عزیز دوست کی شادی ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، بھلا قبرستان میں کس کی شادی؟ لیکن جیسے قبرستان میں قدم رکھا میری جان نکل گئی۔ میری پہلی بیوی، میرا نام شاہد ہے، میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہوں۔ اکلوتا اس وجہ سے ہوں کہ ہمارے خاندان میں کسی کی اولاد بچتی ہی نہ تھی۔ چچا، تایا اور پھپھو کے بچے ہوتے تھے اور چند مہینوں میں ہی فوت ہو جاتے تھے۔ میں منتو مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میرے پیدا ہونے پر گھی کے چراغ روشن کیے گئے تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ماں باپ نے ایک منت مانگی ہوئی تھی کہ میرے بڑے ہونے پر وہ میری شادی اس بڑھیا کی بیٹی سے کریں گے جس کی دعا سے میں پیدا ہوا تھا۔ جب میں 25 سال کا ہوا تو اماں ابا نے میری شادی اس لڑکی سے کر دی۔ میں جیسے ہی کمرے میں گیا، اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ انتہائی بدصورت تھی۔ مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ میرے وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے ماں باپ ایسی لڑکی سے میری شادی کر دیں گے۔ مجھے اس کے وجود سے گھن آتی تھی۔ وہاں 1 منٹ میں نہیں ٹھہر سکا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں بہت نفیس طبیعت رکھتا تھا اور خوبصورت چیزیں پسند کرتا تھا۔ اس بدصورت لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے برداشت کر لیتا؟ ماں باپ کی خوشی کی خاطر گھر آ جاتا، لیکن بیوی کے پاس نہ جاتا۔ میں آفس میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تاکہ مجھے گھر نہ جانا پڑے۔ انہی دنوں میرے دفتر میں ایک نئی لڑکی آئی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی بیوی کے طور پر ایسی لڑکی چاہیے تھی، مجھے وہ بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے اس سے محبت ہوگی۔ وہ لڑکی بھی میرے پاس رہنے لگی۔ اس کا نام حمیرہ تھا اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد میں نے سب کی مرضی کے خلاف اپنی بیوی کو طلاق دے کر حمیرہ سے شادی کر لی۔ میری بیوی بہت روئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی میں اسے طلاق نہ دوں اور خود جس سے چاہوں شادی کر لوں، مگر میں اس کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو طلاق دے دی۔ طلاق دے کر اسے گھر سے نکال دیا۔ حمیرہ شادی کے بعد بالکل ہی بدل گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے وہ دل سے راضی ہی نہ تھی۔ اس نے شرط رکھ دی کہ میں کچھ عرصے تک تمہارے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ میں اس کی محبت میں مان گیا۔ وہ میرے ساتھ ہی دفتر جاتی اور ساتھ ہی آتی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جانے مجھ سے اتنی کیوں دور دور رہتی تھی؟ مجھے اس کے رویے سے بہت دکھ ہوتا تھا، لیکن مجھے اپنی محبت پر یقین تھا، وہ بھی بہت جلد مجھے چاہنے لگے گی۔ شادی کو 1 سال گزر گیا، لیکن حمیرہ کا عجیب رویہ ٹھیک نہ ہوا۔ وہ اداس ہی رہتی تھی۔ پھر ایک شام میں دفتر سے واپس آیا تو وہ مجھے کہنے لگی آج میرے عزیز دوست کی شادی ہے، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اس نے سادہ سا سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شادی پر کون ایسے جاتا ہے؟ میں بہت تھکا ہوا تھا، لیکن وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ قبرستان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہاتھ چھڑایا اور پریشانی سے پوچھا یہاں بھلا کون شادی کرتا ہے؟ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک قبر کے آگے رکی اور مجھ سے بولی اسے جانتی ہو؟ جو میں نے قبر کے اوپر لکھا نام پڑھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر میری پہلی بیوی کا نام لکھا تھا۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حمیرہ کہنے لگی جاننا چاہتے ہو کہ میں اسے کیسے جانتی ہوں؟ تو سنو، یہ میری بہن تھی، میری بڑی بہن، جسے بچپن سے ہی تمہارے نام سے جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی، بہت شوق تھا اسے شادی کا، اور جب تمہاری اس سے شادی ہوئی تو تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کو ریجیکٹ کیا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، اس کو ذلیل کیا۔ شکل و صورت خدا کی دین ہوتی ہے، لیکن تم بیوی، کیا تم نے تو اسے انسان ہونے کی حیثیت بھی نہ دی، اور تم میری حسین صورت دیکھ کر پگھل گئے۔ میری نوکری جب تمہارے دفتر میں ہوئی، میری بہن مسکرا دی اور کہا دیکھنا بہت جلد وہ مجھے طلاق دے کر تم سے شادی کر لے گا۔ میں اس کی باتوں کو مذاق سمجھتی تھی اور بہنوئی ہونے کے ناطے تم سے ہنس کر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن ویسا ہوا جیسے میری بہن نے کہا تھا۔ تم نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اپنی قسم دے کر مجھے مجبور کر دیا
کہ میں تم سے شادی کر لوں اور خود گھٹ گھٹ کر مرتی رہی اور آخر ایک دن مر گئی۔ تمہارے غم کی وجہ سے مر گئی میری بہن۔ جس طرح تم نے میری بدصورت بہن سے نفرت تھی، اسی طرح مجھے تمہارے اس حسین صورت سے نفرت ہے جس نے ایک انسان کی جان لے لی ہے۔ میں تمہیں آج چھوڑ کر جا رہی ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جس طرح میری بہن نے تمہیں یاد کرتے زندگی گزار دی، اب تم بھی مجھے یاد کرو گے، آہیں بھرو گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گی۔ حمیرہ کے منہ سے یہ سب سن کر مجھ پر سکتہ ہو گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یوں وہ جان سے چلی جائے گی۔ میں نے حمیرہ کو روکنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور میں آج تک اس کی یادوں کے سہارے تنہا زندگی گزار رہا ہوں۔ شاید یہی میری سزا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔